کیا، اس میں خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو فرمایا انشکر لی ولوالدیک، سبحان اللہ، کہ میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو۔ سبحان اللہ، کیا بات! تو ماں باپ کے شکریہ کی اہمیت کا اندازہ ایک تو اس بات سے ہی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے، سبحان اللہ، حکم الہی ہے، خدا نے بندوں کو حکم دیا ہے، اور دوسرا اس بات سے کہ خدا نے اپنے شکریہ کا حکم دینے کے ساتھ ہی فوراً بعد ماں باپ کے شکریہ کا حکم دیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ بھی خیال رہے کہ شکریہ کسی کا زبان سے بھی ادا کیا جاتا ہے اللہ اکبر، اور عمل سے بھی ادا کیا جاتا ہے، اللہ اکبر۔ اور ساتھ یہ بھی خیال رہے کہ شکریہ محسن کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یعنی کسی کے احسان کا جب شکریہ ادا کریں گے تو محسن اس سے راضی ہوتا ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ محسن کی رضا حاصل کرنے کے لیے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا خدا نے ہمیں یہ حکم دیا کہ تمہاری زبان بھی تمہارے ماں باپ کے لیے ایسی ہو کہ جب بولو تو ماں باپ کے لیے محبتوں کے موتی بولو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو تو تمہاری بات سن کے ان کے چہرے گلال کی طرح کھل جایا کرے، سبحان اللہ۔ اور تمہارا عمل بھی ایسا ہو کہ تمہارا عمل تمہارے ماں باپ دیکھیں تو ان کے دل بھی تمہیں دعائیں دیں، ان کی زبانیں بھی تمہیں دعائیں دیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اور یاد رہے کہ یہ وہ دعائیں یعنی ماں باپ کی دعائیں وہ انمول موتی ہیں کہ جو قسمت کے دھنی لوگوں کو نصیب ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے اس شخص سے ملا دے کہ جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ۔ جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا مجھے اس شخص سے ملا دے، اس سے ملاقات کروا دے۔ اللہ کے نبی کی دعا بھی قبول ہوئی۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ وہ فلاں جگہ پہ قصاب ہے، اللہ اکبر، گوشت بیچنے والا، گوشت کا کاروبار کرنے والا، اللہ اکبر۔ فرمایا وہ فلاں جگہ پہ جو قصاب ہے اس کے پاس چلا جا، وہ جنت میں تیرا ساتھی ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہے؟ جنت میں تیرا ساتھی ہے، جنت میں تیرا ساتھی ہے، قصاب گوشت بیچنے والا، اللہ اکبر، گوشت کا کاروبار کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام مذکورہ جگہ پہ چلے گئے، جا کے اس قصاب سے ملے، سلام کلام ہوا۔ اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام کو ابھی پہچانا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے پہچانا نہیں تھا، مگر انہوں نے کہا کہ آپ آج میرے ہاں مہمان رہیں، آج آپ میرے ہاں ٹھہریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قبول فرمایا، ساتھ گھر لے گیا، کھانا بنایا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، خود بھی کھانا شروع کیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی کھلانے لگا، مگر خود اس انداز کے ساتھ کھا رہا تھا، خود بھی کھاتا تھا اور کپڑے کے نیچے کچھ کمزور، ناتواں اور ضعیف لوگوں کو بھی کھلاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ بس یہ کھانے کا دور چل رہا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، وہ قصاب اٹھ کے دروازے پہ گیا، پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام نے کپڑا ہٹایا، کپڑا ہٹا کے دیکھا تو کپڑے کے نیچے ایک کمزور اور ضعیف بوڑھا مرد تھا اور ایک کمزور اور بوڑھی عورت تھی۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان بھی لے آئے اور اسی وقت انتقال بھی کر گئے، اللہ اکبر۔ روح پرواز کر گئی، خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب وہ قصاب واپس آیا، واقعہ دیکھا تو پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور پھر کہنے لگا کہ آپ تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں، سبحان اللہ، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ ہوں؟ تو اس سے یہ بتایا، قصاب نے کہا کہ میرے یہ بوڑھے ماں باپ تھے، میں ان کو کھلائے پلائے بغیر کبھی خود نہیں کھاتا تھا، نہیں پہلے ان کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا، پھر خود کھاتا تھا، یہ میری خدمت سے خوش تھے، یہ دعا کیا کرتے تھے کہ باری تعالیٰ مرنے سے پہلے ہمیں اپنے عظیم نبی موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کروا دے۔ سبحان اللہ۔ اور چونکہ میری یہ خدمت سے راضی تھے، مجھ سے خوش تھے، تو اس لیے میرے لیے یہ دعا کیا کرتے تھے، میری خدمت سے خوش ہو کے کہ باری تعالیٰ ہمارے اس بیٹے کو جنت میں اپنے عظیم نبی موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو فرمایا، اللہ کے بندے تیرے ماں باپ کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ۔
خدا نے تجھے جنت میں میرا پڑوسی بنا دیا ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ وہ دعائیں ہیں عظیم دعائیں کہ جن کا صدقہ بندے کو جنت میں انبیاء کا پڑوس بھی مل جایا کرتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے یہ دعائیں لینی چاہیے. کرانے سے بہتر ہے دعائیں لینا. اللہ اکبر. دعائیں کرانے سے بہتر کیا ہے دعائیں لینا. آپ کہیں گے دعائیں ملے گی کیسے, لیں کیسے, تو وہ میں بتاتا ہوں. ماں باپ کی خدمت کرو, ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. جب وہ راضی ہوں گے, ان کا دل تم پہ خوش ہوگا, تمہیں دل سے دعائیں دیں گے. سبحان اللہ. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر. یمن میں رہتے تھے. اللہ اکبر. وہیں میرے آقا پہ ایمان لائے. حضور سے عشق بھی بہت تھا, والہانہ عشق بھی تھا, مگر کمزور اور ضعیف ماں کی خدمت کی وجہ سے آقا کا دیدار نہ کر سکے. دیدار نہ کر سکے, مگر میرے آقا نے ان کو خیر التابعین اور سید التابعین کے القابات سے یاد فرمایا. حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور نے فرمایا کہ ایک خیر التابعین, تابعین میں سے سب سے بہتر بندہ ہے, سب سے بہتر شخص تابعین میں سے, اسے اویس کہا جاتا ہے. اسے اویس کہا جاتا ہے. اس کی بوڑھی ماں ہے, اور اس اویس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے جسم پہ سفید داغ ہے. فرمایا جب تمہاری ملاقات ہو نا اس سے, تو اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے. اللہ اکبر. میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے. تو میرے آقا نے حضرت اویس کرنی کو سید التابعین کا لقب سے یاد کر کے یہ امت کو بتا دیا کہ ماں باپ کی خدمت وہ ہے جس کے ذریعے سرداریاں ملا کرتی ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ شخص یمن سے ہجرت کر کے حضور کی بارگاہ میں آیا جہاد کے لیے. سبحان اللہ. جہاد کرنے کے لیے حاضر. حضور نے اسے پوچھا کیا یمن میں تیرا کوئی رشتہ دار وغیرہ ہے؟ تو اس نے عرض کیا حضور میرے ماں باپ ہیں. آپ نے فرمایا کیا ان سے اجازت لے کے آئے ہو؟ ماں باپ سے اجازت لی ہے جہاد کے لیے؟ اس کے حضور نہیں, ان سے اجازت نہیں لی. میرے آقا نے فرمایا ان کے پاس واپس جاؤ, اپنے ماں باپ کے پاس جاؤ, ان سے اجازت طلب کرو, سبحان اللہ. ان سے جہاد کے لیے اجازت لو. اگر وہ اجازت دیں تو واپس آنا, نہیں تو انہیں کی خدمت کرو. سبحان اللہ. نہیں تو ان کی کیا کرو, ان کی خدمت کرو. تو اس سے پتہ یہ چلا میرے آقا نے یہ بتایا کہ جہاد سے افضل عمل ماں باپ کی خدمت کرنا. سبحان اللہ. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بہتر عمل اور بہتر عبادت کیا ہے؟ اپنے ماں باپ کی خدمت ہے. خدمت کرنا. آج لوگ اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے اللہ اور اللہ کے محبوب کو راضی کرنا چاہتے ہیں. گھر میں ماں باپ روتے ہیں, بعض لوگوں کو ہنسانے کی کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. گھر میں ماں باپ بھوکے ہیں, ماں باپ کو روٹی تک نہیں پوچھتے اور باہر خیرات کرتے نظر آتے ہیں. کیا یہ صرف ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ یہ یاد رکھیے اگر ماں باپ ناراض ہوئے تو نہ اس سے اللہ راضی ہوگا نہ اللہ کے محبوب راضی ہوگا. اللہ اکبر. یہ یاد رکھیے ماں کے قدم اور باپ کی پیشانی خدا کی قسم جنت کی دہلیز ہے. کیا ہے جنت کی؟ ماں کے قدم جنت کی دہلیز ہے اور باپ کی پیشانی جنت کی دہلیز ہے. ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ قسم کھائی ہے کہ میں جنت کی دہلیز کو بوسا دوں گا. سبحان اللہ. جنت کی دہلیز کو بوسا دوں گا, میں نے یہ قسم کھائی ہے. تو میرے آقا نے فرمایا اپنی ماں کی قدموں کو بوسا دے, یہ جنت کی دہلیز ہے. سبحان اللہ. اپنے باپ کی پیشانی کو بوسا دے, یہ جنت کی کیا ہے؟ جنت کی دہلیز ہے. آگے ذرا کھول سنیے غور سے, دل کے کانوں سے سننا, بڑا توجہ سے سننا اپنی بات. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہوں, اللہ اکبر. اللہ اکبر. اگر میرے ماں باپ دنیا میں موجود نہ ہوں, میرے آقا نے فرمایا ان کی قبروں کو بوسا دو. سبحان اللہ. ان کی قبروں کو بوسا دے. یہ ایسے ہی ہے جیسے جنت کی دہلیز کو بوسا دے رہو. پھر اس سے اگلی بات اور دل کے تار چھیڑنے والی بات ہے, دل کا دروازہ کھولنے والی بات ہے. اس نے پھر عرض کیا حضور اگر میں اپنے ماں باپ کی قبریں بھول گیا ہوں, اللہ اکبر. اگر مجھے یہ یاد نہ ہو کہ میرے ماں باپ کی قبریں کیا ہے, میرے آقا نے فرمایا 2 لکیریں کھینچ لینا. سبحان اللہ. ایک یہ تصور کرنا یہ میری ماں کی قبر ہے, دوسری کو تصور کرنا یہ میرے باپ کی قبر ہے. سبحان اللہ. ان کو بوسا دینا